إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. محترم بزرگان دین، معزز حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور عزیز ماں اور بہنوں، ابھی خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع، ٹاپک اور عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ ایک ایسا سنگین جرم، ایک ایسا بھیانک اور خطرناک گناہ جس کا ارتکاب ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور جس گناہ کی وجہ سے روز، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہمارے گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا گناہ کہ جس کو ارتکاب کرنے والے صرف عام لوگ نہیں، صرف خاص لوگ نہیں، عام لوگ، خاص لوگ، عوام الناس، علماء کرام، بڑے چھوٹے، مرد عورت، ہر آدمی، ہر شخص، معاشرے کا ہر فرد اس گناہ کو ارتکاب کر رہا ہے جانے انجانے میں۔ میرے بھائیوں، وہ گناہ ہے غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے غیبت؟ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کیا غیبت اور چغلی میں کوئی فرق ہے؟ کیا غیبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے؟ اور کیا گناہ اگر غیبت کرنا ہے تو سننا بھی، غیبت کو سننا بھی حرام ہے؟ ایک انسان آخر غیبت کیوں کرتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ غیبت کی تباہ کاریاں، اس کی ہلاکتیں، اس کے نقصانات، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے غیبت کن کن چیزوں سے کی جاتی ہے، اور غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ کوئی اگر اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ گناہ کیسے دھل سکتا ہے؟ غیبت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ غیبت سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اور غیبت اور چغلی میں فرق ہے۔
غیبت کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے والا اور سننے والوں کو بھی سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا، یہ گناہ، غیبت کا گناہ، یہ بڑا عام ہو چکا ہے ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں، ہماری بیٹھکوں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے سفر میں، ہمارے حضر میں، ہمارے آفس میں، ہماری کار میں، ہمارے ہر جگہ غیبت کی جا رہی ہے۔ اور مردوں کے ساتھ عورتوں میں بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ جہاں دو افراد بیٹھے، ہوئی دوسرے کی غیبت شروع۔ لوگوں کی مجلسوں اور بیٹھوں کو تڑکا ہی کسی غیبت سے لگتا ہے۔ جب تک غیبت نہ کی جائے کسی کی، لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ اچار، جس طرح کھانے کے ساتھ اچار ہونا، اچار سے تڑکا بیٹھتا ہے اور کھانے میں اچار ہو تو کھانا اچھے سے اترتا ہے اور آدمی نکلتا ہے، ویسے ہی غیبت جس مجلس میں نہ ہو اس مجلس میں انسان پھر زیادہ نہیں بیٹھ پاتا۔ جہاں غیبت کا تڑکا ہے، غیبت کا بگھار اور چسکا لگا ہوا ہو، وہاں پھر دیکھیے کہ انسان گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کس طرح سے ان مجلسوں میں اپنا وقت پاس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، غیبت اور لوگوں نے بڑا آسان سمجھا، بڑا لائٹ لیا ہے۔ معمولی گناہ نہیں، بڑا خطرناک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں بھی ٹاپ لیول کا گناہ ہے، جس سے اتنا تباہ، اتنا کوہرام اور اتنا بھیانک اس کا انجام ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں غیبت۔ غیبت کہتے ہیں کسی بھائی کے پیچھے، مسلمان بھائی کے پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ کے پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں اس خامی کو بیان کرنا، اس کے عیب کو بیان کرنا، اس کی کمی اور کمزوریوں کو بیان کرنا۔ اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے برا لگے اس کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت کی تعریف کی۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آپ نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے، اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ کرام کیا تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کو پتا نہیں تھا۔ اس وقت زمانہ شروع اسلام کا تھا، وہ بھی جانے انجانے میں غیبت کر لیا کرتے تھے، غیبت کی ڈیفینیشن پتا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا تذکرہ کرنا، اگر اسے پتا چل جائے تو اسے ناپسند ہو، اس پر ناگوار گزرے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تھوڑا عجیب فیل ہوا اس تعریف کو سن کر، تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کی وہ کمی، وہ خامی، وہ عیب، وہ برائی بیان کریں جو حقیقت میں، ریئل میں اس کے اندر پایا جاتا ہو، اس میں موجود ہو، تو کیا وہ بھی غیبت ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے اندر پائی جانے والی کمی، برائی، خامی کو بیان کرنا ہی تو غیبت ہے۔ جو پائی جاتی ہے اس کو بیان کرنا ہی غیبت ہے۔ اور اگر کوئی چیز پائی نہیں جاتی ہے اور تم بیان کر رہے ہو تو آپ اس پر الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، جو اس سے اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پتا کیا چلا؟ غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ جو برائی پائی جاتی ہے اس کو بیان کیا جائے، جو پائی نہیں جاتی اس کو بیان کیا جائے، وہ تو الزام ہے، بہتان تراشی ہے۔ غیبت کیوں کرتے ہیں اکثر لوگ آج؟ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں غیبت کسے کہتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں غیبت کسے کہتے ہیں۔ لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، بھائی جو چیز بیان موجود ہے وہ تو بیان کی جا سکتی ہے نا، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی سمجھایا، موجود ہے اسی کو بیان کرنا یہی غیبت ہے۔ اگر موجود نہیں ہے تو اگر بیان کر رہے ہو تو آپ الزام لگا رہے ہو، بہتان تراشی کر رہے ہو،
اور اس الزام اور بہتان تراشی کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کہے گا تم نے میرے بندے پر یہ الزام لگایا تھا، یہ بہتان لگایا تھا، اس کو ثابت کرو، ثابت کرنا پڑے گا، اور الزام لگانے والا ثابت نہیں کر پائے گا۔ دیکھیے آپ عام بول چال میں فلاں کالا ہے، موٹا ہے، زیادہ کھاتا ہے، سوتا رہتا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، بدصورت ہے، ناٹا ہے، ٹھنگنا ہے، یہ عیوب پائے جا رہے ہیں اگرچہ اس کے اندر بھائی کے تعلق سے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ اور غیبت اور چغلی کا اگر فرق بیان کریں تو چغلی میں کیا ہوتا ہے؟ چغلی یہ غیبت ہی کی بدترین شکل ہے۔ چغلی میں کیا ہوتا ہے؟ دو آدمیوں کو لڑانا غیبت کر کے، دو آدمیوں کو لڑانا غیبت کر کے، یہ چغلی ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کسی کے تعلق سے بات سن لی اور تیسرے بھائی کو جا کے بول دیا فلاں تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا، یہ چغلی ہے۔ چغلی میں کیا ہوتا ہے؟ غیبت کے ذریعہ دو بھائیوں کو لڑایا جاتا ہے، دو مسلمانوں کو لڑایا جاتا ہے، اور بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑا خطرناک جرم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہولناکی، اس کی قباحت کو کن الفاظ میں بیان کیا، اور خود اللہ نے اس گناہ کو کتنا سنگین اور برا قرار دیا۔ آپ الفاظ پہ غور کریں، الفاظ پہ غور کریں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی آپس میں غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا پسند ہے؟ دیکھیے یہاں پر تو گوشت کھانے کا، اور کس کا گوشت؟ انسان کا گوشت، اور انسان بھی کوئی خود اپنا بھائی، سگا بھائی، اور بھائی بھی کون؟ جو مر چکا ہو۔ انسان کا گوشت، انسان بھی مرا ہوا، اور مرا ہوا بھی کون؟ اپنا سگا بھائی کو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ ہرگز تم اس بات کو پسند نہیں کر سکتے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں گھن آئے گی ایسا کام کرنے سے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اپنے منہ سے کھاؤ، تم گھناؤنا سمجھو گے اس جرم کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، یہاں اللہ نے توبہ کا حکم دیا۔ دیکھو یہ گناہ بڑا سنگین ہے، بڑا بھیانک ہے، اس سے توبہ کرنے کی بات آئی ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا، توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے کہیں اور زیادہ اس کی شناعت اور قباحت ہو سکتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے الفاظ میں غیبت کو کن الفاظ سے یاد کیا۔ اور ایک چیز اور کہ غیبت کیوں حرام کی گئی ہے؟ غیبت ہمارے اسلام میں اللہ اور اس کے رسول نے کیوں حرام قرار دی؟ کیا وجہ ہے؟ غیبت اصل میں کیا ہے؟ غیبت کے اندر ایک مسلمان کی عزت کا کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کی آبرو اور عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی عزت اسلام کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کو کیا اہمیت دی ہے۔ ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ کے سامنے بیت اللہ کا خانہ کعبہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما اطیبک وما اطیب ریحک وما اعظم حرمتک، اے خانہ کعبہ، اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا احترام والا ہے، اور تیری کیا ہی عزت ہے، احترام ہے، تو کیا ہی ریسپیکٹ والا ہے۔ لیکن ایک خانہ کعبہ، ایک مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک تیری عزت، تیری حرمت سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سن 10 ہجری حجۃ الوداع، آپ کا پہلا اور آخری حج، 10 ذی الحجہ کا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے مجمع کے سامنے یہ اعلان کیا، اے لوگوں سن لو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم،
कहुर्मत यौमिकुम हाज़ा, तुम्हारा माल, तुम्हारा खून, तुम्हारी आबरू और इज्जत तुम्हारे ऊपर हराम है, जिस तरह की ये मक्का शहर हुर्मत वाला है, इज्जत वाला है, रेस्पेक्ट वाला है, और ये महीना जुल्हिज्जा और ये 10 जिल्हिज्जा का दिन अल्लाह के नजदीक इज्जत और रेस्पेक्ट वाला है, वैसे ही एक मुसलमान की इज्जत अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बहुत बड़ा है। तो एक मुसलमान की आबरू और इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को और चुगली को हराम करार दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और देखिए क्या इसके नुकसानात ग्राउंड लेवल पर, नुकसान की बात की जाए ग्राउंड लेवल पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, या मअशर मन आमन बिलिसानिही व लम युमिन क़ल्बुहु, ए वो लोगों जो जुबानी तौर पर मुसलमान हुए हो, जो जुबान से इस्लाम का दावा करते हो और दिल में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ है, ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत मत किया करो, मुसलमानों की गीबत मत किया करो, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत किया करो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धमकी दी, वार्निंग दी, फ़इन्नहु मन ततब्बअ औरातहुम, क्योंकि जो मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों के ऐब के पीछे पड़कर उनकी इज्जत का खिलवाड़ करेगा, उनकी टोहमें लगेगा, उनकी बुराइयों, उनकी खामियों को दूसरे के सामने बयान करेगा, ततब्बअ अल्लाहु औरतहु, अल्लाह उसकी खामियों और कमियों के पीछे पड़ जाएगा और लोगों के सामने बयान कर देगा, जाहिर कर देगा, यहां तक कि उसको उसके घर वालों के सामने जलील कर देगा, रुस्वा कर देगा। और ये प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखें आप ग्राउंड लेवल पर, जो भी ऐसा काम करता है, लोगों के गुनाहों को, खामियों को, कमियों को कुरेदता है और लोगों के सामने बयान करता है बदनाम करने की गर्ज से, अल्लाह उसकी खामियों को, उसके पोशीदा राज को और उसकी छुपी हुई बातों को लोगों के सामने बयान कर देता है, खोल कर रख देता है, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसकी कमियां, खामियां, उसके गुनाहों से वाकिफ हो जाते हैं और वो जलीलो खार हो जाता है। क्या नुकसान है, क्या तबाही है, क्या बर्बादी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लम्मा उरिजा बी, जब मुझे मेराज कराई गई, मेराज के लिए आसमानों पर ले जाया गया, मररतु बि अक़वामिन लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, तांबे के नुकीले नाखून थे, यख़मुशून वुजूहहुम व सुदूरहुम, वो अपने नाखूनों से, तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों को, अपने सीनों को नोच रहे थे, गोश्त निकाल रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्रील, मन हाउलाही या जिब्रील, कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने जवाब दिया, हाउलाई यक़ऊन फी अअरादिल मुस्लिमीन व यअकुलून लुहूमहुम, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की इज्जत के साथ खेला करते थे, उनका गोश्त खाया करते थे, उनका गोश्त खाया करते थे। कितनी बड़ी संगीत, कितनी बड़ी वईद, कितनी बड़ी धमकी, कितना बड़ा अजाब है उन लोगों के लिए जो गीबत करते हैं, लोगों को बदनाम करने के लिए उनकी बुराइयां, उनकी कमियां और खामियां उनकी पीठ के पीछे लोगों के सामने बयान करते हैं। और कुरान मजीद के अंदर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत है, बर्बादी है, जहन्नम है, जहन्नम का गड़ा है हर उस शख्स के लिए जो लोगों की गीबतें करता है, नुक्ताचीनी करता है, उनको बदनाम करने के लिए उनके अयूब को लोगों के सामने बयान करता है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वेल का लफ्ज इस्तेमाल किया है और कुरान मजीद में वेल की शुरुआत, वेल से शुरुआत सिर्फ 2 सूरतों की हुई है। वो दोनों सूरतें 30वें पारे में है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है, बर्बादी है जो नाप तोल में कमी करते हैं, नाप तोल में घपला करते हैं। पहले का ताल्लुक लोगों के माल के साथ खिलवाड़ करने से है और दूसरे का ताल्लुक वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, लोगों की आबरू इज्जत के साथ खिलवाड़ करने से। और देखिए आप, लोगों को मजा ही नहीं आता, चस्का,
اور لوگوں کی محفلیں لگتی ہیں صرف غیبت کرنے کے لیے، اور غیبت نہ ہو تو پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور غیبت جہاں ہوتی ہے لوگ چٹکھارے لے لے کے سنتے ہیں۔ اور کیا عام، کیا عالم، کیا عام انسان، کیا دیندار انسان، کیا بددین انسان، سب کے سب اس میں ملوث ہیں۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں تو جہاں بیٹھ گئی نا، جہاں دو عورتیں بیٹھ گئی، تیسرے کی بس تیسری عورت کی برائیاں، کمیاں، خامیاں، ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہوگی۔ غیبت سے ہی باتوں کی شروعات اور غیبت سے ہی باتوں کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، غیبت بڑا ہی سنگین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے اندر بھی بہت ہی سنگین اور بڑا ہی خطرناک گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ انسان کی نیکیاں دوسروں کے پاس چلی جائے اور اس کے نام اعمال میں کچھ نہ بچے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں اور بہت بڑا اچھے عمل کرنے والا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کسی نے کہا تم میری غیبت کرتے ہو؟ تو حسن بصری نے کہا تمہارا درجہ میرے نزدیک اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں، اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں، میں تمہاری غیبت کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو میرے والدین کی کرتا، میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ قیامت کے دن میرے والدین میرے نیکیوں کے زیادہ حقدار اور مستحق ہے۔ پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ نیکیاں غیبت کرنے سے جس کی جا رہی ہے اس کو دے دی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آپ نے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا غریب، فقیر، مسکین کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے بیان فرمایا اللہ کے رسول غریب، فقیر، مسکین تو وہی ہے جس کے پاس مال، دولت، روپیہ، پیسہ نہ ہو، وہ غریب مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا وہ غریب مسکین نہیں ہے۔ غریب مسکین سننا چاہتے ہو کون ہے؟ سنو، غریب مسکین وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نیک اعمال لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، اور رمضان میں تہجد پڑھا ہوگا، تراویح پڑھی ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، اور افطار پارٹیاں کی ہوگی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کی غیبتیں کی ہوں گی، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دے گا، اور سارا معاملہ خلاص، سارا معاملہ خلاص ہے بھائیو۔ اور ہم نے آسان سمجھا اس کو، آسان سمجھا ہے۔ اگر اللہ کے یہاں حساب ہوگا، مال کے بعد غیبت میں ایک دیندار پھنسے گا دیندار، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والا اس میں پھنسے گا، کیونکہ غیبت ہر شخص کی زبان پہ ہے، اور ہر آدمی کو اس میں مزہ آتا ہے، اس میں انٹرسٹ آتا ہے، چسکا آتا ہے ہر آدمی، اور سب اپنی اس وہم و گمان میں ہیں ہم بڑے دیندار ہیں۔ میرے بھائیو، چھوٹی سے چھوٹی خامی اور عیب بیان کرنا بھی، جیسے میں نے کہا فلاں کالا ہے، فلاں موٹا ہے، فلاں سوتا زیادہ ہے، اور فلاں کھاتا زیادہ ہے، کالا، لنگڑا، لولا، بدصورت، یہ سب بھی غیبت ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو دیکھیے کون کون سے الزامات اور کون سی برائیاں اور بیان کی جاتی ہے، الفاظ نہیں میرے بھائیو، الفاظ نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ غیبت اتنا بھیانک جرم ہے کہ انسان کی نیکیاں اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور اس کا نام اعمال خالی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے ایک بات اور، کیا صرف غیبت کرنا گناہ ہے یا غیبت سننا بھی گناہ ہے؟ غیبت سننے والا بھی کیا برابر کا شریک ہے؟ ہاں، غیبت کرنے والا جس قدر گنہگار ہے ویسے ہی سننے والا گنہگار ہے، کیونکہ غیبت کرنے والے کو حوصلہ تو سننے والے سے مل رہا ہے نا، حوصلہ سننے والے سے مل رہا ہے۔ جتنا غیبت کرنے والا گنہگار ہے اتنا ہی شریعت میں، ہمارے اسلام میں غیبت سننے والا بھی ہے۔ دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سے زنا ہو گیا اور صحابی کو رجم کر دیا گیا، انتقال ہو گیا، رجم سے انتقال ہو گیا۔ دو صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا دوسرے سے کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتانے کی، راز کی بات تھی، راز میں رکھ لیتا اور پتہ نہیں چلتا، دیکھو کتے کی موت مارا گیا ہے، دیکھو کتے کی موت۔ اور دوسرا سن رہا ہے، دوسرا صحابی سن رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بات ٹکرا گئی، آپ نے بلایا
اس کی تجہیزوں تک، اس کو دفنانے کے بعد بلایا اس کو، کہاں ہیں وہ دو لوگ جو باتیں کر رہے تھے اس صحابی کے بارے میں؟ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار جانور دیکھا، مردار مرا ہوا گدھا دیکھا، سڑا ہوا، ایک تو مرا ہوا، ایک تو گدھا جو حلال نہیں، ایک اوپر سے مرا ہوا اور تیسرا سڑا ہوا۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کھاؤ اس مردار کا گوشت، اس سڑے ہوئے مردار جانور کا گوشت کھاؤ اور اپنے پیٹوں کو بھرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ ایک تو گدھا ہے، مرا ہوا ہے، سڑا ہوا، اس میں بدبو آ رہی ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھا رہے تھے نا، یہ اس جانور کا مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے، ہلکی بات ہے، اس سے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ اور پتہ کیا چلا؟ جس طرح زندہ آدمی کی غیبت کرنا جرم ہے، حرام ہے، مردہ آدمی کی بھی، مردہ مسلمان کی بھی غیبت کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ صحابی انتقال ہو چکا تھا، انتقال کے بعد ان کو دفنا دیا گیا تھا، تب صحابہ نے، دو صحابیوں نے آپس میں بات کی تھی، اور بات کرنے والا ایک صحابی تھا، غیبت کرنے والا، اور سننے والا دوسرا صحابی۔ پتہ چلا جو ٹٹکھارے لے کے سنتا ہے نا وہ بھی برابر ہے اور سنگینی دونوں کی برابر ہے۔ دیکھیے بھائی، غیبت کی سنگینی کو سمجھنا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھ سکتے کتنا خطرناک ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی غیبت اسلام نے برداشت نہیں کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، انسان، وہ بھی انسان، فطری تقاضا غالب ہے، عورتوں میں ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، وہ بھی اللہ کے رسول کی بیوی تھی، اما عائشہ اللہ کے رسول کی بیوی، صفیہ رضی اللہ عنہا بھی رسول، صفیہ کے بارے میں اما عائشہ نے ایک بار کہہ دیا، اور زبان سے نہیں کہا، اشارے سے کہہ دیا، اشارے کر دیا، صرف ایکشن، دیکھو ایکشن اور ایکٹیویٹیز کا بھی صرف زبان سے غیبت نہیں ہوتی ہے، ہاؤ بھاؤ سے، اشارے کنائے سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ صرف اشارہ کیا کس بات کی طرف کہ صفیہ ٹھنگنی ہے، ناٹی ہے، پست قد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، کیا فرمایا اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اے اما عائشہ تم نے ایسا کام کیا ہے، اتنا خطرناک کام کیا ہے، اس کو سمندر میں ملا دیا جائے نا، سمندر کا پانی نمکین اور کھارا ہو جائے۔ دیکھیے خود کتنی چھوٹی سی بات تھی، صرف اشارے میں کہا کہ یہ ناٹی ہے، پست قد ہے، ٹھنگنی ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھیے کس طرح کی غیبتیں ہوتی ہیں، کیسی باتیں اچھالی جاتی ہے، اور لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے، عیوبوں کو ٹلا ڈالا جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، غیبت بڑا ہی خطرناک جرم ہے، بڑا ہی سنگین گناہ ہے۔ اگلے خطبے میں انشاءاللہ غیبت کب جائز ہے غیبت، چند جگہ مقامات پر غیبت جائز ہے، وہ بیان کروں گا، اور اسی طرح سے غیبت سے کیسے بچا جا سکتا ہے، غیبت سے بچنے کے راستے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، انہی باتوں پر آج کا خطبہ میں بس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو غیبت سے بچائے، اس سنگین اور بھیانک جرم سے بچائے، اس تباہ کرنے والے گناہ سے بچائے، نیکیوں کو کھا جانے والے اس گناہ سے دور رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔